کیا ہے کہ مخلوق کو راحت پہنچے، اللہ کی مخلوق کو خیر پہنچے، اللہ کی مخلوق کو برکت ہو۔ یہ گڑ جو ہے نا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں، آپ نے نہیں کھانا۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ نا بیٹھے بیٹھے ایک ایک پاؤ چینی کھا جاتے تھے، چینی ایک ایک پاؤ، گڑ آدھا آدھا کلو کھا جاتے تھے۔ کہنے لگے اگر شوگر گڑ چینی سے ہوتی تو مجھے کیوں نہیں ہوتی؟ لیکن احتیاط بھی ضروری ہے۔ میرے گھر میں نا ایک سوراخ کیا چونٹیوں نے، میں نے کہا بیٹا ان چونٹیوں کو روز مٹی نکالتی تھی، میں نے کہا ان کے ساتھ نا پسا ہوا، ہم نے کیا کیا ہوا ہے گھر میں، گڑ کو پیس کے اس کو موٹی چھلنی سے نکال کے اس کی شکر بنا لی ہے۔ میں نے کہا پیسی ہوئی شکر، یہ گڑ جو ہے ان کے بل کے ساتھ رکھ کے نا ان کو آہستہ سے کہو آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں بڑا گھر عطا فرمائے۔ اچھا صبح دیکھتے تھے تو وہ گڑ شکر نہیں ہوتا تھا، لے جاتے تھے، ان کی مٹی ہم اٹھا لیتے تھے جھاڑو سے، پھر وہ اور مٹی نکالتے تھے، پھر ان کو اور گڑ دیتے تھے، شکر دیتے تھے، اور یہی پیغام دیتے تھے، اور دیتے رہے اور دیتے رہے۔ اللہ نے اپنی نام کی برکت سے عطا کر دیا۔ بے زبان دعائیں کرتے ہیں، بے زبان بولتے ہیں۔ سورت نمل ایک پوری سورت ہے، چونٹی نمل کہتے ہیں چونٹی کو، سورت نمل ایک پوری سورت ہے۔ یہ گڑ ابھی دم ہوگا، آپ نے اس کو پیسنا ہے، آپ نے کس کو گھر کی چونٹیوں کے بلوں میں، اس دن میں دیکھ رہا تھا چونٹی نے مٹی نکالی، آج کل چونٹیاں اپنے گھر کو، اگر چونٹیاں کے بل نہیں ملتے، آپ کو نہیں ملتے، قبرستان میں کیڑے مکوڑوں کے بل پہ ڈال دیں۔ اگر چونٹیوں کے بل نہیں ملتے کہاں ڈال دیں؟ قبرستان کے کیڑے مکوڑوں کے بلوں میں ڈال دیں۔ اور لیکن اگر گھر میں ہو، اگر گھر میں ہو تو اچھی بات ہے، اگر گھر میں ہو، ورنہ قبرستان کے۔ اور اس کے آپ نے کتنے حصے کرنے ہیں؟ 40 حصے کرنے ہیں۔ کتنے؟ اس کے 40 حصے کرنے ہیں، چھوٹی چھوٹی پوڑیاں 40 بنا دینی ہے شاپر میں، اور یہ روز ڈال دینی ہے، دوسرے تیسرے ڈال دینی ہے، یہ ایک صاف جگہ پہ، اور اپنی مراد پیش کرنی ہے۔ ایک واقعہ سنو، انارکلی تھانہ ہے، اس کا ایک ایس ایچ او ہوتا تھا۔ اس کے ایس ایچ او نے کہا، ان سے میرا تعلق تھا، فوت ہو گیا، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے ہاں بیٹھنا ہوتا تھا، وہ بھی اللہ والے ہیں، آج کل بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، بہت زیادہ درویش ہیں۔ تو مجھ سے کہنے لگا یہاں انارکلی میں ایک یوسف فالودے والا ہے، سردی ہو یا گرمی، کوئی میرے رب میرے خیال میں جنات کو بھیجتا ہے، جاؤ اس کا فلودہ پی آؤ، اور اس کے مقابلے میں دنیا میں ہر بندے نے دکان کھولی ہے، اور اس کی دکان میں کوئی کہانی ہی اور ہے، لینے لگی ہوئی ہیں کوئی قدرت کی۔ وہ ایسے جو کہنے لگا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے اتنے بڑے رزق کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں انسانوں کا لنگر چلاتا ہوں، انسانوں کو کھلاتا ہوں، بے لوث کھلاتا ہوں، اور بے زبانوں کو بھی کھلاتا ہوں، ایسے جو سوال انسان نہیں کر سکتے، اور ایسے بے زبان جو جانور ہیں۔ اور کہا میں کیا کرتا ہوں، میں یہ بے زبانوں کا لنگر، اس میں شکر بھی شامل، گڑ بھی شامل، شکر بھی، اور کہا میں کیڑوں مکڑوں کے بلوں میں ڈالتا ہوں، اس کی وجہ سے رب نے میرے رزق میں بے بہا برکت دے دی۔ یہ جو بیگ لے کے جا رہا تھا حج پہ نا حاجی پہلے لکھ دیتے ہیں بیگ کے اوپر، تو بیگ لے کے جا رہا تھا، اس نے کہا یہ تو بیگ ہے، آگے اس نے کہا لبیک، اس نے آ کے انہوں نے کہا البیک، نہیں سمجھے۔ وہاں ایک بروسٹ ہے، اس کا نام ہے البیک، البیک، انہوں نے کہا اب ہے بیگ، آگے جائے گا تو لبیک، اس کے بعد تو لبیک بھی بھول جائے گا، پھر اسی کی لائن میں لگ جائے گا۔ مجھے ایک قریبی بندے نے کہا وہ فی ڈبے کے پیچھے 2 ریال ایک طرف رکھتا ہے، پہلے 1 ریال رکھتا تھا، پھر 2 ریال رکھتا ہے،
اور خاموش ایسی جگہوں پہ خرچ کرتا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچتا، سوال نہ کرنے والوں پہ ایک، اور دوسرا اس کے بے زبانوں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے علیحدہ لنگر کی ٹیم بنی ہوئی ہے۔ نہیں سوچ سکتے آپ نہیں سوچ سکتے کتنے عذاب ایسے ہیں جو چونٹی کی وجہ سے ہیں، ان بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے ٹلے ہوئے۔ اللہ نہ بھیج، ہمارے گھر ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ ہمیں پتہ ہے انسان بدکار ہیں، ان کی وجہ سے عذاب کھجور کے درختوں کے نیچے آ چکا ہے، پر مولا نہ بھیج ان کی وجہ سے۔ ہاں کیا بتائیں آپ کا۔ اس ڈلی کو، اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیں، سارے گڑ کو، اور دائیں ہاتھ میں لے کر میرے ساتھ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے درود پاک پڑھیں ایک بار، پھر یہ 33 بار پڑھنا ہے، اور میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو ہو، بسم اللہ۔